الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ درود پڑھتے جائیں اور اپنی جوڑیوں کو رحمتوں سے بھرتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بڑا ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے کی تو کیا بات ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کنٹینیو مسلسل 3 برکت والے مہینے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برکت بڑھتی جائے گی. رجب، پھر شعبان، پھر رمضان ہے. تسلسل کے ساتھ آپ رحمت کی گویا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. رجب میں صحابہ تیاری کرتے تھے، شعبان میں خوب عبادت کرتے تھے، اور رمضان پورا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. پریپریشن شروع ہو جاتی تھی کہ خوب عبادت کرنی ہے، سارے روزے رکھنے ہیں، ساری تراویح پڑھنی ہے. ہمارے یہاں بھی پریپریشن شروع ہو گئی ہوگی، تیاری شروع ہو گئی ہوگی. اسٹاک جمع کر لو، رمضان میں مال مہنگا بکے گا، فلاں سودا لے دو، روزہ دار خوب خریدیں گے. کاروباری گوڈاؤن بھرنے کے چکر میں ہے، مگر اللہ کے نیک بندے عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہوں. رجب کے بارے میں کیا خوبصورت بات علامہ صفوری فرماتے رحمۃ اللہ تعالی. رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. کوئی میرا بھائی اگر زمینداری کرتا ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. فصل کیسے اگتی ہے؟ پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر فصل نکلتی ہے. فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. کہتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیائی نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بڑھانا ہے، شوق بڑھانا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے. آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے. غیبت کرنے والا وہ ایسا جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جہنم میں بھی اسے مردار کا گوشت کھلایا جائے گا. نبی پاک نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو آدمی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر نکل رہا ہے. عرض کی گئی یہ سود خور ہے، سود کا کام نہ کرنا. آج کل بڑی نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، کہتے ہیں دودھ کی بوتل میں شراب پیک کر کے دی جا رہی ہے. تو بالکل ایسے نئی نئی اسکیموں کے ذریعے. علم دین تو ہے نہیں، علماء سے پوچھنا نہیں ہے، اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ سود میں گرفتار ہو رہے ہیں. یاد رکھنا برباد ہو جاؤ گے. مجھے بات بتاؤ نا، سود کا کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے. کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بربادی ہونا ہے. سود کتنا ہی بڑھ چڑھ کر سامنے کیوں نہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس گزرے کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. ہر بار کچلے جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نماز کے وقت سر بوجھل ہو جاتا تھا. ایسے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے. ان سے بات کرو نا، یار نماز کا ٹائم ہونے چلے، بس آپ چلے میں آتا ہوں. ان کو نماز بھائی لگتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں نکلتا ان کے اندر. سنو، سر کچلے جا رہے تھے جہنم میں. نبی پاک نے دیکھا، آقا علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے. ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے. دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں. کسی کا مال نہیں کھانا، اور اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس کا بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. اچھا، اب اتنا کمال کا سفر ہے، اتنا
اتنا بڑا انعام ہے کائنات میں، اس سے بڑا انعام کسی کو دیا ہی نہیں گیا، اور کسی نے اللہ کا اپنی ذاتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات، عقیدے کی بات بھی چلو کر لوں پھر بات کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کریم خود، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، پوری دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا سوائے نبی پاک علیہ السلام کے۔ تو جب رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ سید اعلیٰ کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ تو یہ شان ہے میرے آقا۔ اچھا اب اتنا بڑا انعام آپ کا سب سے پیارا آپ کے پاس آئے اور آپ بڑے اہتمام سے بلائیں، جو تحفہ دیں گے کتنا کمال کا تحفہ ہوگا، آپ کا سب سے بیسٹ گفٹ آپ دیں گے نا کہ میرا سب سے پیارا آ رہا، تو میرے حبیب علیہ السلام سے پیارا اور کوئی دنیا میں رکھا نہیں، آپ کے سبب تو کائنات بنائی ہے رب نے۔ تو جب نبی پاک معراج کی رات گئے تو تحفہ کیا دیا؟ نبی پاک کو نماز کا تحفہ دیا۔ اب سوچو نماز کتنا پیارا تحفہ ہوگا جو اللہ نے معراج کی رات نبی پاک کو عطا کیا۔ اچھا نماز بھی کتنی تھی؟ 50 نماز فرض 50 تھی۔ ہاں تو اللہ اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر کہ آپ نے نبی پاک سے کہا کہ حضور واپس جائیے، 50 زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر بھیجا، پھر 5 کم ہوئی، 50 سے 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب رب کی بارگاہ میں جانے میں حیا آتی ہے، مگر میرے رب کی شان دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے قول تبدیل نہیں ہوتے، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا، مگر ادھر 5 بھی پوری نہیں پڑھنے کا ٹائم ہے۔ افسوس یہ ہے، اتنی کمال کی چیز ہے نماز۔ اچھا معراج کی رات ہم کہتے ہیں نبی پاک کو معراج ایسی ہوئی، معراج کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہوا۔ کبھی کبھی تو دل میں ہمارے بھی تو آتی ہے نا تمنا، ہمیں بھی اللہ کا دیدار ہوا، ہم بھی رب کو دیکھیں۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، سنو یہ جو معراج کی رات تحفہ ملا ہے نا، یہ چابی ہے۔ خود احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، آقا کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا جو نمازی ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے نا تو نماز کو نہ چھوڑنا، پکڑ لو نماز کو۔ نماز کا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز کا؟ کچھ بھی ہو جائے، کام، لوگ کہتے ہیں کام میں بیزی ہوتا ہوں، نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، مگر نماز پڑھنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز ضروری ہے، فرض ہے، سب سے پہلا فرض۔ مگر آج نماز کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، خدا کا ایسا نہ۔ لوگ آتے کہتے کوئی وظیفہ بتاتے کاروبار میں برکت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، قرضہ اتر جائے، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کوئی وظیفہ بتا، وہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے۔ تم نماز نہیں پڑھ کر ہی اپنے اوپر بلاؤں کو دعوت دے رہے ہو، حالانکہ یہ احادیث اور روایت میں استنباط ہوتا ہے، اس سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز چہرے کے نور کو بڑھاتی ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ سنو نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ اچھا جو بے نمازی ہے نا وہ بہت برا گزر جائے گا۔ آپ کو پتا ہے بے نمازی کی سزائیں کیسی ہیں؟ بے نمازی کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مجھے بتاؤ یار وہ کتنا بدنصیب ہے۔ ادھر میرے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، نیم پلیٹ، کس کا گھر ہے، وہ کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں رہ رہا ہے، نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا۔ کیسے قضا ہو جاتی ہے نماز تمہاری بھائی؟ لوگ کہتے ہیں، اچھا ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا تم سے میرا سوال ہے کہ تمہاری کبھی صبح ٹرین ضائع ہوئی، کبھی صبح کہیں جانا ہو ٹرین بک کرائی ہو، کہ آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی، فلائٹ چلی گئی، کوئی آفس کی امپورٹنٹ میٹنگ، کہیں انٹرویو دینا تھا، 4 الارم رکھتے پڑوسی کو بھی کہہ کے سو اٹھا دینا بھائی جہاز نہ نکلتا ہے، 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، کچھ لوگ 8 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، یار جلدی آ گیا بھائی یہیں ٹھیک ہے، کہیں فلائٹ نہ مس ہو جائے، لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزوں میں آنکھ کھل جاتی ہے، پکنک پہ جانا ہو دوستوں کے ساتھ، خوشی میں نیند نہیں آتی ساری رات۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ باقی چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو نماز کی اہمیت ہے اس کی آنکھ بالکل کھلتی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اور یہ بات فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیسے مس ہو جائے؟ ایک طرف کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟
جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت دور کی بات ہے. غلامی رسول میں سنتیں قبول نہیں ہے، حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، کہتا ہے غلامی رسول میں موت نہیں قبول ہے. یہ صرف نعرہ ہی ہوا نا. پھر آ جاؤ سچی غلامی اختیار کرو. سچی غلامی پتہ کیا ہے؟ مجھے بتانا نہ پڑے گا کس کا امتی، ہاں تعارف نہ کرانا پڑے، مجھے دیکھ کر میری باتیں میرا انداز بتا دے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے. شاعر کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، پتا چل جائے کس کا غلام ہے. تو آؤ آج پکی سچی نیت کریں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی سے بچ کر زندگی گزاریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. پھر دیکھیں اگر ایسی زندگی گزاری نا کہ جیسی آپ نے نعرے لگا لیے اور نیت کر لی بن گئے ایسے، پھر پوچھو بریلی کے تاجدار سے پھر کیا ہوگا. اللہ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. بس آقا راضی ہو گئے سب ٹھیک ہو جانا ہے. اب دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. آقا کا دامن تھام لو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر بیڑا پار ہے اور پھر قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. پھر تو قبر میں بھی نور اللہ نور ہو جائے گا. بس ان کی سنتوں پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، حرام روزی سے بچتے رہنا. تھوڑی زندگی ہے، گناہوں سے بچ کر گزار لو، ابدی نعمتیں منتظر ہیں، جنت کی نعمتیں منتظر ہیں. آقا کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. صلو علی الحبیب.